نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم. یہ سورۃ المائدہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 6. تو اس میں اللہ تعالیٰ جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الناس سے نہیں ہو رہا، تمام بنی آدم سے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو. یہاں پہ اب یہ وضو کا بیان ہو رہا ہے، پاکیزگی کا بیان ہو رہا ہے، نماز کے لیے تیاری کا بیان ہو رہا ہے. اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، کونیوں سمیت دھو. اور جو تیسرا ہے حکم وہ ہے اپنے سر کا مسح. اور جو چوتھا اور آخری ہے قرآنی حکم وہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو. یہ وضو کے فرائض ہیں، ان میں سے کوئی بھی رہ جائے وضو ناقص ہے. اور اللہ تعالیٰ جل پاکیزگی والوں کو فرماتا ہے، یہ خود رب العالمین فرما رہے ہیں، ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزگی والوں کو پسند فرماتا ہے. جو پاک اور صاف ہوتے ہیں رب العالمین انہیں پسند فرماتے ہیں. اب یہ وضو جو ہے نا، وضو سے پہلے بھی ایک وضو ہے. وہ جب ہم لوگ پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں اور اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں، اس کے لیے ایک جو اسپیشل جو نام ہے نا وہ ہے استبرا. یہ توجہ رکھنی ہے، استبرا. استبرا کہتے کس کو ہے؟ جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کے بعد اب یہاں پہ میرے آقا پاک سے سن کے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے ایک وقت ہے کہ میری امت کے لوگ نمازیں پڑھیں گے اور نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی ناقص وضو کی وجہ سے. اور آج اس دور میں ہم 95%، یہ 95% لوگ جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں ہمارا وضو ناقص ہوتا ہے. یہ بات میری ذہن میں رکھ لینا، ہمارا ناقص وضو ہوتا ہے. اور جب بھی وضو ناقص ہوگا نماز نہیں ہوگی.
جس طرح نماز میں جب واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اس سے نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن وضو میں جب آپ اس طرح کریں گے، ابھی آپ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے، تو آپ کا وضو ناقص ہوگا، جب وضو ناقص ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس دور میں آ کے سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا۔ جب ہم لوگ پیشاب کرتے ہیں، یہ آج کل جس طرح ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، پیشاب واش روم میں گئے، پیشاب کی جلدی اٹھے، اپنے اعضاء کو دھویا اور باہر آ گئے۔ تو جب ایسی حالت ہوگی وضو نہیں ہوگا، جو ہی آپ پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے جو ہی اٹھتے ہیں، تو یہ جو یورینری بلیڈر ہے، یہ جو مثانہ ہے، جب بھی بندہ اٹھتا ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یہ حکم ہے۔ مرد کی جو پیشاب کی نالی ہے وہ بڑی ہوتی ہے بنسبت عورت کی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی بندہ اٹھتا ہے تو یہاں پہ یہ جو مسل جو ہی ریلیکس ہوتے ہیں، پیلوس مسل جو ہے نا، جو پیلوس مسل ہے جو ہی ریلیکس ہوں گے تو جو ڈراپ ہوگا، جو قطرے ہوں گے وہ گر جائیں گے۔ اس کے لیے آج سے 50 سال پیچھے ہم یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی عمر زیادہ ہے، 50 سال پہلے، 45-50 سال پہلے کے جو بزرگ تھے، ان کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں وہ مٹی کے ڈیرے اپنے پاس رکھتے تھے۔ جب بھی پیشاب پہ جاتے تھے تو کافی دیر لگاتے تھے، اور دین میں بھی یہی حکم ہے، دین میں یہی حکم ہے، یہ نہیں کہ آپ جاؤ جلدی جلدی اپنے اعضاء کو دھو کے نکلو، یہ حکم ہی نہیں ہے ایسے۔ اور میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی بتا دیے کہ جب آپ جاؤ بیٹھو، اپنے بائیں پاؤں پہ زور دو، بیٹھو اور زبردستی کھانسی کرو، اس سے جو ہے جو بھی قطرہ ہوگا پیشاب کا وہ آپ کو گر جائے گا۔ اپنے بائیں پاؤں پہ، لیفٹ فٹ پہ آپ اپنے دباؤ دو، زور دو اس پہ۔ تو جب ایسے آپ کریں گے تو آپ کا جو یہ اس کی مثال اس طرح ہے، جب آپ ٹوٹی بند کر دیتے ہیں، بند ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی اس میں سے ڈراپ گر جاتے ہیں، اس میں سے قطرے گر جاتے ہیں، یہ آپ کو مشاہدے میں ہوگا۔ بالکل سیم اسی طرح جب بھی بندہ پیشاب کرتا ہے اور اٹھ پڑتا ہے، کپڑے قطرہ گر گیا، اب یہاں پہ کیا مسئلہ بن رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا وضو ناقص، ہمارا وضو ناقص ہو گیا، کیوں؟ چھوٹا پیشاب کا قطرہ گر گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کپڑے پلید ہو گئے، صرف وضو ناقص نہیں ہوا، کپڑے بھی پلید ہو گئے۔ اب کیا ہے، اسی حالت میں ہم نماز بھی ادا کریں گے اور اسی حالت میں ہم قرآن بھی جو ہے نا پڑھیں گے۔ ایک وہ گناہ آ گیا جو نماز بغیر وضو کے پڑھی اور جماعت میں کھڑے ہیں، نماز لوگوں کی بھی خراب کر دی، بے نمازی بندہ کھڑا ہے درمیان میں، صف میں بے نمازی بندہ کھڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ، قرآن اللہ عز و جل فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہ چھو جب تک تم حالت وضو میں نہیں ہو۔ قرآن کو چھونا ہی نہیں ہے، قرآن کو بغیر وضو کے چھو لو گناہ ہے یہ۔ تو ہم نے کیا کیا؟ بغیر وضو کی نماز بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، قرآن کو چھوا بھی اور وضو بھی نہیں ہے۔
اور اپنے کپڑے بھی گندے کر دیے. تو اس لیے یہ جو حکم ہے نا، جب آغاز ہی ہمارا، جب آغاز ہی ٹھیک نہیں ہے، رب العالمین تو فرما رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، میں جو طاہر ہیں، جو پاک ہیں، مجھے وہ پسند ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. رب پاکوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، کپڑے بھی گندے، وضو بھی نہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو آغاز جو ہے نا، آغاز وہ ٹھیک. اب جب جاتے ہیں واش روم پہ، اگر آپ یہ مٹی کے ڈیل استعمال نہیں کر سکتے، آج تک اس دور میں اس کا لیول بدل بھی، یہ جو ٹیشو آ گیا یہ اس کا لیول بدل ہے، ٹھیک ہے نا. علماء نے کہا ہے یہ اس کا لیول بدل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے نا قطرہ وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے. اگر آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے، مٹی کے ڈیرے آپ کو نہیں ملتے، نہیں استعمال کر سکتے، آپ ٹیشو استعمال کریں. لیکن جو سب سے افضل ہے وہ وہی ہے جو بزرگوں کا طریقہ تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کرتے تھے تو اپنے گھر سے جو اپنی زمین تھی وہاں سے ڈیل اٹھا کے، ان کے پاس بہت ساری تعداد ہوتی کہ راستے میں کسی اور کی زمین کو استعمال ہی نہ کروں. یہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وضو ہی نہیں ہے، وہ سجدہ کس کام کا؟ چاہے ہم روتے رہے، چاہے پیٹتے رہے، جب ایک چیز کا ہم نے آغاز ہی ٹھیک نہیں کیا تو آگے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ میرے امتیوں کی نمازیں ایسے ہوں گے جن کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں. وہ یہی وجہ ہے نا، جب وضو نہیں ہے تو منہ پہ تو ماری جائے گی. تو اس لیے جب بھی جتنی بھی دیر ہو جائے، بے شک اگر جماعت نکلتی ہے، آپ تنگ ٹائم میں جماعت نکلتی ہے نکل جائے، لیکن ایسا نہیں ہے نا آپ بغیر وضو کے آگے کھڑے ہو جاؤ، اس کو کیا فائدہ؟ جتنی دیر لگتی ہے آپ اپنے آپ کو پہلے تیار کر لیا کریں اور اس کے لیے ضرور اہتمام کریں، کیونکہ جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. اور یہ آج کل جو فساد مچا ہوا ہے، یہ حسد، یہ بغض، یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ ہم میں آ گئی ہیں. اور وجوہات کے علاوہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم بے نمازی لوگ ہیں. ہماری نمازیں بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو رہی. جب پاک کی نہیں ہے تو ناپاک کی نمازیں کون سی ہو گئی؟ تو اپنے آپ کو یہ کوشش کیا کریں. ہاں بعض ایسے بندے ہیں جن کو بیماری ہے، جن کو پراسٹیٹ گلینڈز ہیں، جن کو بیماری غدوں کی بیماری ہے. اگر بیماری ہے ان کے لگاتار گرتے رہتے ہیں تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خاتون حاضر ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خون آتا ہے، خون کی بیماری ہے، تو نماز کے لیے میرا کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا پاک سے فرمایا اپنا وضو کر لیا کرو، مصلی پہ بیٹھ جایا کرو، چاہے تمہارا مصلی خون سے بھر جائے، تمہاری وہ نماز ہو جائے. تو اگر کوئی کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ درپیش ہے کسی کو، تو اس حدیث مبارک کو مد نظر رکھے اپنا وضو کر کے نماز پڑھ لے، وہ ایک نماز اس کی ہو جائے گی. بے شک کہ اس کو کپڑے تبدیل کرنے پڑیں گے. اور ایک مریض اور ایک صحت مند کی نماز کبھی برابر نہیں ہوگی. جو حالت مرض میں، جو تکلیف کی حالت میں اپنے اللہ عز و جل کو نہیں بھول رہا، تو اس کی نماز بھی افضل ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے اس جو رب نے اس پہ ایک چیز ڈال دی ہے، ایک بیماری، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل جب بیماری ڈالتا ہے تو بیماری بھی حدیث مبارک کے روح سے نعمت ہے. جس طرح صحت نعمت ہے اس طرح بیماری بھی نعمت ہے. لیکن نعمت تب ہے جب بندہ اپنے رب کا شکوہ نہ کرے. بعض لوگوں کو صرف سر میں درد ہوتا ہے اور شروع کر دیتے ہیں مر گیا مر گیا.
اور یہ جو سر میں درد ہے یہ تو انبیاء اکرام کے اللہ عزوجل کے ایک ولی گزرے تھے، جب سر میں درد ہوتا تو شکرانے کے نفل پڑھتے تھے کہ مالک مجھے تو نے وہ بیماری دی جو تو نے اپنے نبیوں کو دی ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر اس کا نفع ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے وہ پھر بیماری نعمت ہے کہ انہوں نے رب کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کر لیا اور جو احکام الہی ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو یہ جو وضو والا معاملہ ہے اس پہ بہت زیادہ خیال کیا کریں، کیونکہ اگر وضو آپ کا کامل ہوگا تو نماز آپ کی الحمدللہ ٹھیک ہوگی، اور جب نماز ٹھیک ہوگی تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. یہ جمعے کے لیے جب آتے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو سب کو پتہ ہونا چاہیے. جمعے والے دن میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے تو اس میں درود زیادہ بھیجا کرو. جمعے والے دن ویسے تو روز بھیجا کرو، لیکن جمعے والے دن درود کی کثرت کیا کرو. جتنے بھی درود ہیں میرے آقا کی تعریف ہے، یہ درود میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. یہ یاد ہے کہ ہمیں اپنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے. ویسے زبان سے کہتے ہیں محبت ہے، اور نہ ہم درود پڑھیں اور نہ ان کے احکام پہ جو انہوں نے حکم دیا نہ عمل کریں، پھر کون سی محبت ہو گئی. امام محمد بن سلیمان جزولی جن نے یہ دلائل الخیرات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک قصبہ سوس تھا افریقہ میں، یہ مراکش میں رہنے والے تھے، ہیں سادات اہل بیت کرام سے، ابا و اجداد چلے گئے وہاں پہ سیٹل ہو گئے تو مراکش میں. اب فرماتے ہیں ایک قصبہ سوس تھا وہاں پہ چلا گیا، ظہر کی نماز کا وقت بہت نزدیک پہنچ گیا تھا، ختم ہونے کے نزدیک پہنچ گیا. تو وہاں پہ ایک کنواں تھا، ساتھ ایک دو گھر بھی تھے. تو میں تلاش میں تھا کہ مجھے ایسا ڈول مل جائے، کوئی چیز مل جائے تاکہ میں وضو کروں. میرے ساتھ بندے تھے وہ بھی وضو کر لیں، لیکن ہمیں کوئی چیز نہیں ملی. ادھر ادھر ہم بھاگ رہے چلے گئے. 8 9 یا 10 سال کی بچی آ گئی تو وہ پوچھتے ہیں وضو کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ٹائم کم ہے تو وضو کرنے میں یہ کنواں تو ہے، ڈول نہیں ہے اس میں. تو اس نے کہا آپ تو بڑے نامور بندے ہیں، اور آپ کو وہ آئی اس نے تھوک ڈالی اس میں کنویں میں، اور کنواں پانی اوپر آ گیا اور اوپر بہنے لگ گیا. وہ سب سے پہلے وضو کیا، وضو کر کے حیران بھی تھے، وضو کیا، وضو کر کے اپنی نماز پڑھی. جب نماز پڑھی اس کے بعد دروازے پہ جس وہ مکان سے نکلی تھی بچی آئی، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے اور اس نبی مکرم کا واسطہ ہے جن کی شفاعت کے لیے تم امیدوار ہو، مجھے یہ بتاؤ یہ تم نے صرف تھوک کر کنویں کا پانی بھری کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا یہ تو چھوٹی سی بات تھی، لیکن آپ نے جو مجھے واسطے دیے میں آپ کو کبھی نہ بتا دوں، لیکن جو واسطے دیے ان واسطوں کی وجہ سے میں تو اپنے آقا پہ ایک درود شریف وہ پڑھتی ہوں، یہ پانی اوپر آ جاتا ہے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا یہ نفع ہے. ایک 10-11 سال کی بچی اپنے وقت کے امام محمد بن حسن جزولی، یہ اپنے امام محمد بن سلمان جزولی، یہ اپنے وقت کے بہت کامل ولی، 14 سال یہ مجاہدات میں رہے. اور یہ بات ہے مجاہدات کے بعد کی، یہ پہلے کی بات نہیں ہے. لیکن ایک بچی 12-14 سال کی گھر میں بیٹھ کے اپنے آقا پہ درود پڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے کنویں کا پانی باہر نکل رہا ہے. تو جمعے والے دن کوشش کیا کریں آقا پاک سے بارگاہ میں زیادہ درود پیش کیا کریں. باقی جو میں نے یہ استدراک کے بارے میں بتایا تو اپنے وضو کو خیال رکھیں. خدا را یہ اپنے وضو دیکھیں، وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اس چیز کا خیال کریں اور اپنا ٹائم بے شک جتنا ٹائم لگتا ہے وہ لگا لیا کریں تاکہ نماز بھی قضا نہ ہو. ہر بندے کو اپنا پتہ ہے، جلدی نہ کیا کریں، بیٹھا کریں، زور زور سے کھانسا کریں، اپنے بائیں پاؤں پہ دبو دیا کریں. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ مٹی کے ڈیرے، ہم تو ویسے دیہات میں رہنے والے ہیں، ہمارے لیے تو آسانی ہے، یہی استعمال کیا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.